میں دم بخود اس شے کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ہاتھ پاؤں پہ سارے بڑے آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے گردن اٹھائی اور پھر اس کی دھاڑ سے پورا پہاڑ ہل گیا۔ میں تیزی سے پلٹ کر بھاگا۔ ابھی میں کٹیا کے پشت پر ہی پہنچا تھا کہ اس میں سے آواز آئی، ڈرو مت، یہاں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں بھاگتے بھاگتے رک گیا۔ اس کی آواز میں ایسا ہی سحر تھا۔ شیر نے اگرچہ دھارنا بند کر دیا تھا، اس کے باوجود بھی مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اس کے سامنے سے گزر کر کٹیا میں پہنچوں اور اس آدمی سے ملاقات کر سکوں جس کی آواز نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھی۔ میں ابھی گومگو کے عالم میں تھا۔ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگوں یا آواز کی پکار پر پھر شیر کے منہ میں چلا جاؤں۔ اسی سوچ میں تھا کہ اندر سے پھر سے آواز آئی، ڈرو مت، اندر آ جاؤ، اسے بلی سمجھو۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا تو سامنے وہی شیر آتا ہوا نظر آیا۔ ایک لمحے کو میری روح میرے جسم سے پرواز کر گئی۔ پھر وہ انوکھی بات ظہور پذیر ہوئی۔ وہ خوفناک شیر میرے برابر سے بلی کی طرح گزر گیا۔ میں کٹیا کے بانسوں سے چمٹا اسے دور تک جاتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس پہاڑی سے نیچے اتر گیا۔ میری جان میں جان آ گئی۔ اب میں قدم جماتا ہوا کٹیا کی طرف بڑھا۔ اس کا دروازہ اندر سے بند تھا اور دروازے پر ہنومان جی براجمان تھے۔ مجھے دیکھ کر اس لنگور نے 4-5 قلابازیاں کھائیں اور زور سے اچھلا۔ غالباً یہ خوشی کا اظہار تھا۔ اچھلتے ہوئے وہ 1-2 مرتبہ دروازے سے ٹکرایا تو وہ فوراً ہی کھل گیا۔ کھلے ہوئے دروازے سے مجھے جو کچھ بھی نظر آ رہا تھا وہ میری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھا۔ میرے سامنے زمین پر 4 لنگور بیٹھے تھے اور ان لنگوروں کے درمیان ایک سرخ شال پڑی تھی۔ اس شال پر وہ ہاتھ رکھا تھا۔ کون سا ہاتھ؟ وہی ہاتھ جو بریلی آتے ہوئے مجھے ٹرین میں ملا تھا، جو کسی عورت کا تھا اور کونی سے کٹا ہوا تھا، جس سے تازہ تازہ خون رس رہا تھا۔ گورے رنگ کا یہ ہاتھ کالی چوڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کلائی پر کہیں کہیں زخموں کے نشان تھے اور مزاحمت کے دوران چوڑیاں ٹوٹنے سے آئے ہوں گے۔ ہاتھ کی انگلی میں ایک بھاری سی خوبصورت سونے کی انگوٹھی تھی۔ لنگوروں نے مجھے دیکھ کر اس ہاتھ کو بڑی احتیاط سے اٹھایا اور کھو کھو کرتے کھٹیا سے باہر نکل گئے۔ ان کے نکل جانے کے بعد جب میں نے کھٹیا میں نظر دوڑائی تو دائیں جانب اندرونی حصے میں نے شیر کی کھال پر ایک شخص کو آلتی پالتی مارے بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون پھیلا ہوا تھا، ہونٹوں پر دھیمی دھیمی مسکان تھی اور آنکھوں میں ہیرے جیسی چمک تھی۔ گھنی اور لمبی داڑھی، سر کے بال شانوں پر پڑے ہوئے تھے، سرخ و سفید چہرہ، صحت مند جسم۔ مجموعی طور پر وہ ایک پروقار اور پرکشش آدمی تھا اور اپنے چہرے مہرے کے حساب سے 40 سال کا دکھائی دیتا تھا۔ اس وقت میں عجیب کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ میں پچھلے چند دنوں میں اتنے سارے انوکھے واقعات سے دوچار ہوا تھا اور ایسی پراسرار صورتوں سے دوچار ہوا تھا کہ دماغ سن ہو گیا تھا۔ لگتا تھا جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو گیا ہوں۔ شاید اسی لیے میں اس شخص کو بے وقوف کی طرح دیکھ رہا تھا۔ زبان سے کچھ نہ بولا۔ اس نے ہیرے کی طرح جگمگاتی آنکھوں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں بڑی فرما برداری سے نیچے بچھی ہوئی چٹائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور ٹکر ٹکر اسے دیکھتا ہی گیا۔ تم بھوکے ہوگے، کچھ کھا لو، پھر آرام سے بات کریں گے، اس شخص نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا۔ ہاں، بھوک تو مجھے بہت لگی ہے، لیکن اس جنگل میں کیا ملے گا کھانے کو؟ کیا کھانا چاہتے ہو؟ یہاں مجھے کھانے کو کیا مل سکتا ہے؟ میں نے مینیو طلب کر لیا۔ ہر چیز ملے گی، دودھ، دہی، مکھن، پوری، کچوری، آلو کا ساگ، اچار، چٹنی، مربے کی سبزی، ترکاری، بولو کیا چاہیے؟ وہ شخص ایک لمحے کو مجھے کسی ہوٹل کا بیرا معلوم ہوا۔ پوریاں، آلو کا ساگ، اچار اور چٹنی، میں نے فرمائش کر دی۔ ابھی میں اپنا جملہ مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ میرے ساتھ ایک ناقابل یقین بات ہو گئی۔
पलक झपकते ही मेरे सामने एक बड़ी सी पीतल की थाल आ गई, जिसमें मेरी मतलूबा चीजें बड़े करीने से रखी हुई थी। पूरियों से भाप उठ रहा था। भूख इतनी शिद्दत की थी कि किसी बात पर गौर करना अब मेरे बस में न था। लिहाजा सारे सवालों को जो जहन में खलबली मचा रहे थे, एक तरफ को रखकर खाने में जुट गया। खाना इंतहाई मजेदार था और इतनी वाफिर मिकदार में था कि मैंने खूब सेर होकर खाया। खाने के दौरान वो शख्स मुझे बड़ी दिलचस्पी से देखता रहा। पेट में खाना पड़ते ही मेरे होश व हवास बहाल हो गए। मैंने सोचा सबसे पहले इस शख्स के बारे में मालूमात हासिल की जाए कि ये कौन है। मैंने सवाल करने के लिए अभी लब खोले ही थे कि उसने मुझे हाथ के इशारे से बोलने से मना कर दिया और खुद बोला, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर वो चंद लम्हे खामोश रहा। मेरा सब्र आजमाने के बाद गोया हुआ, मेरा नाम सूरज है। सूरज? मेरी आंखें फैल गईं, यानी कि ये सूरज बाबा थे। मैंने झट से पूछा, यानी सूरज बाबा? हाँ, मैं सूरज बाबा हूँ। ताज्जुब है, मेरा ख्याल था कि आप खासी उम्र के आदमी होंगे जिसकी भवें तक सफ़ेद होंगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा निकला। भवें सफ़ेद होना तो दूर की बात, आपके सर के बाल भी सफ़ेद नहीं है, सब के सब काले हैं। तुम्हारे ख्याल में मेरी उम्र क्या होगी? मेरे हिसाब से ज़्यादा 40 साल होगी, मैंने बड़े यकीन से कहा। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 80 साल का हूँ। सूरज बाबा ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुझसे कहा। 80 साल का सुनकर मैंने बगौर सूरज बाबा को देखा, लेकिन वो कहीं से भी मुझे इतनी उम्र रसीदा नजर नहीं आ रहे थे। मेरा जी चाहा कि मैं कहूँ ये बात नाकाबिले यकीन है। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो बोल उठे, जैसे उन्होंने मेरे जी की बात जान ली हो। हाँ, इस दुनिया में बहुत सी नाकाबिले यकीन बातें होती हैं, और ये बातें इसलिए नाकाबिले यकीन होती हैं कि हम उनकी तह तक नहीं पहुंचते। हम में उनकी असल जानने की अहलियत नहीं होती। हम जानने की ख्वाहिश रखने के बावजूद असल नहीं जान सकते। असल सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो उसके लिए तपस्या करते हैं, रियाज करते हैं, कष्ट भोगते हैं, अपने नफ्स को मारकर दायमी जिंदगी हासिल करते हैं। जो लोग कामयाब हो जाते हैं, उनके सामने सारे पर्दे उठ जाते हैं। फिर वो कायनात की छुपी हजारों दुनियाओं का नजारा करते हैं। कायनात के राज उनके सामने आईने की तरह आया हो जाते हैं, और वो हर चीज को उसके असल रूप में देखते हैं। उनकी सारी हैरतें तमाम हो जाती हैं। एक आम आदमी दुनिया में जो कुछ देखता है वो 1000वां हिस्सा होता है उन खास लोगों के मुकाबले में जो हकीकत को पा जाते हैं। मैं तुम्हें 80 साल का होने के बावजूद 40 का दिखाई देता हूँ, तो इसकी भी एक यही वजह है। मेरा जिस्म फिजाई आलूदियों से पाक है, इसीलिए तवाना है। मैं सूरज बाबा की बात कुछ समझा कुछ न समझा, क्योंकि मेरा शुमार खास लोगों में न होता था। मैं तो एक आम आदमी था, नफ्स का गुलाम, गुनाहगार और स्याहकार। बाबा जी, इजाजत हो तो कुछ सवाल करूं? मैं बहरहाल एक आम आदमी हूं, और पिछले चंद दिनों से मैं एक अजीब और गरीब वाकयात से दो चार हो रहा हूं कि मुझ पर पागलपन किसी कैफियत तारी हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप इन पुरस्कार वाकयात से पर्दा उठा दें। सबसे पहले तो मैं उस हाथ के बारे में जानना चाहूंगा जिसे मैंने पहली बार ट्रेन में देखा था, और दूसरी बार थोड़ी देर पहले इसी खटिया में। वो हाथ किसका था बाबा जी? बाबा जी ने मुस्कुराकर मुझे देखा और फिर मुझसे पूछा, इसके बाद दूसरा सवाल क्या होगा? फिर मैं उस रीछ नुमा इंसान के बारे में आपसे कुछ पूछूंगा। उसके बाद मैं आपके चीले के बारे में कुछ पूछना चाहूंगा। अच्छा, तो फिर सुनो। दरअसल इन तीनों सवालों का जवाब एक ही आदमी से वाबस्ता है, और वो है बद्रीनाथ, जिसे तुमने अभी मेरा चीला कहा, और तुम ही क्या, सारी दुनिया उसे मेरा चीला कहती है, यानी बाबा का चीला। और वाकई वो मेरा चीला था।
ایسا چیلا جس پر مجھے فخر تھا، کاش مجھے اس پر ہمیشہ فخر رہتا۔ لیکن یہ منش، یہ مانس، یہ انسان بھگوان کی پیچیدہ ترین تخلیق ہے۔ اس پر بھروسہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے اڑتے بادل پر بھروسہ کر لینا۔ تم نے مولانا روم کی مصنوعی معنوی تو پڑھی ہوگی۔ ایک جگہ انہوں نے بشر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان خیر و شر کا مجموعہ ہے۔ خیر کا عنصر غالب آ جائے تو انسان فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور شر کا پہلو روح پر چھا جائے تو آدمی جانور سے بھی ہو جاتا ہے۔ خیر و شر کی جنگ انسان کے اندر اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کوئی پہلو اس پر غالب نہ آ جائے۔ میرے اپنے خیال میں نیکی اور بدی کے درمیان صرف ایک لمحے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ شیطانی قوتیں انسان کے اندر اسی کمزوری کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہیں۔ آدمی اندر سے مضبوط ہو تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا، ورنہ عمر بھر کی کمائی ایک لمحے میں لٹ جاتی ہے۔ بدری ناتھ کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ کمزور لمحے میں اسے ڈس لیا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے زہر آلود ہو گیا۔ بدری ناتھ پیلی بھیت کا رہنے والا تھا۔ اسے وہاں کے ایک گرو نے میرے پاس بھیجا تھا اور اپنے پتر میں اس بات کی سفارش کی تھی کہ میں اسے اپنا ششیہ بنا لوں۔ مزدوروں کی بستی میں پہنچ کر اس نے لوگوں سے میرا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ میرا پتہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ سورج بابا 12ویں سال بستی میں وارد ہوتے ہیں۔ 9 سال گزر چکے ہیں، اب صرف 3 سال باقی رہ گئے ہیں۔ یہ سن کر اس نے بستی سے ذرا الگ ایک کھٹیا بنائی اور گیان دیان میں مصروف ہو گیا۔ 3 سال بعد جب میں بستی میں پہنچا تو اسے بڑی بےتابی سے اپنا منتظر پایا۔ جب اس نے میرا چیلا بننے کی خواہش کی تو میں نے اس سے کہا، 12 سال کا بنواس بھوگنا ہوگا۔ ابھی تم نوجوان ہو، اچھی طرح سوچ لو۔ 12 سال سے ایک دن پہلے بھی اگر تم نے انسانوں کی بستی میں قدم رکھا تو سب کچھ نشٹ ہو جائے گا۔ تم ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے۔ یہ سن کر اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور بڑے یقین سے بولا، سوامی جی، میں ایسے کئی پگ آپ کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ اس کے جواب نے مجھے خوش کیا اور میں اسے اپنے ساتھ لے کر جنگل میں آ گیا۔ اس وقت میری کٹیا یہاں سے 5 میل دور تھی۔ میں ہر 12 سال بعد اپنا رہائشی علاقہ بدل دیتا ہوں۔ خیر، اگلے 12 برس تک وہ میرے ساتھ ہی رہا۔ ان 12 برسوں میں 1-2 بار ایسے مقام آئے کہ تپسیا کی کٹھنائیوں نے اسے بیزار کر دیا اور نفس کے ازدہے نے سر ابھارا، لیکن میری بروقت دیکھ بھال نے نفس کے ازدہے کو مار بھگایا۔ 12 برس کے بعد جب وہ میرے ساتھ بستی میں آیا تو وہ کندن تھا، ترشا ہوا ہیرا، اپنی ریاضت اور تپسیا سے جگمگا رہا تھا۔ بستی والوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ میں نے کئی بار اس کا تعارف اپنا چیلا کہہ کر کروایا تھا، لہٰذا اس کا نام بابا کا چیلا پڑ گیا۔ اس کا اصل نام کسی کو یاد نہ تھا۔ میں بدری ناتھ کو بستی میں اپنا جانشین بنا کر واپس آ گیا۔ 6 سال تک میرا چیلا نیکی کی راہ پر چلتا رہا۔ میں نے اسے جو کچھ دے دیا تھا اس سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا۔ ان 6 سالوں میں اس کی باطنی قوتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں شفا آ گئی، آنکھوں میں مقناطیسی قوت پیدا ہو گئی۔ جس پر نظر ڈالتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا۔ وہ دکھی انسانیت کی خدمت من دھن سے کرنے لگا اور چند سالوں میں ہی وہ بستی کا دیوتا بن گیا۔ لوگ اسے بے حد عزت اور احترام دینے لگے۔ اس کا حکم ماننا ان کے لیے مقدس فریضہ ہو گیا تھا۔ شفا یابی کی قوت عطا کرتے وقت میں نے اسے تنبیہ کی تھی کہ عورتوں کا علاج کرتے وقت ان کے جسموں سے دور رہنا۔ ہاں، مردوں کا علاج تم ان کے جسموں پر ہاتھ پھیر کر کر سکتے ہو، عورتوں کے علاج کے لیے پانی استعمال کرنا۔ 6 سال تک وہ میری اس ہدایت پر عمل کرتا رہا اور لوگوں کی دعائیں لیتا رہا۔ اس کے پاس سانپ کے کانٹے کا بھی علاج تھا۔
میں نے اسے ایک پتھر عطا کر دیا تھا جو زہر چوس لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس پتھر سے اس نے بہت سی زندگیاں بچائیں۔ بالآخر پتھر ہی اس کی موت کا سبب بن گیا۔ پھر ایک لمحے میں اس کی 18 سالہ تپسیا بھنگ ہو گئی۔ شاید تمہیں اس بات کا یقین نہ آئے کہ ایک آدمی 18 سال تک نیکی کی راہ پہ چلتے چلتے اچانک بدی کی راہ پہ کیسے چلنے لگا۔ جیسا کہ میں نے ابھی تمہیں بتایا کہ شیطانی قوتیں ہمیشہ پرہیزگار لوگوں کے تعاقب میں رہتی ہیں۔ وہ ان کے لیے ہر لمحہ ترغیب کا سامان کرتی رہتی ہیں، دل میں وسوسے ڈالتی رہتی ہیں۔ اگر ان قوتوں کو بال برابر بھی پاؤں جمانے کا موقع مل جائے تو یہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں اور پھر یہ بال برابر جگہ بڑھتے بڑھتے دراڑ کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اس طرح شخصیت بکھر بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اس کی شخصیت مٹی میں ملا دینے والا لمحہ ایک عورت کی صورت میں اس پر نازل ہوا۔ ایک فارسٹ آفیسر کی نوبیاتہ بیوی کے سر میں اس قدر شدید درد اٹھا کہ وہ عورت دیوار سے سر ٹکرانے لگی۔ فارسٹ آفیسر نے میرے چیلے کی شہرت سن رکھی تھی۔ وہ فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھ کر مزدوروں کی بستی میں پہنچا اور اس نے میرے چیلے بدری ناتھ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بدری ناتھ نے آج تک تمام مریضوں کو کٹیا ہی میں دیکھا تھا۔ اس نے فارسٹ آفیسر سے یہی مطالبہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو یہاں لے آئے، لیکن فارسٹ آفیسر نے کچھ اس طرح منت سماجت کی کہ کچھ ایسی معذوری ظاہر کی کہ بدری ناتھ سوچ میں پڑ گیا۔ اس اثنا میں وہ فارسٹ آفیسر مسلسل خوشامد کرتا جا رہا تھا۔ ایک سرکاری آفیسر کو اس قدر خوشامد کرتے دیکھ کر اس کا دل بھی پسیج گیا اور وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ ڈاک بنگلے میں فارسٹ آفیسر کی بیوی درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس پر جیسے جنون کی کیفیت طاری تھی۔ وہ نیلی ساڑی میں ملبوس تھی۔ گورے بدن کی عورت نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی اور اس کی خوبصورت آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ سر میں شدید درد ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھیں۔ بدری ناتھ کی آمد نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ ان خوابناک آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ بدری ناتھ پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ اس نے جھرجھری لے کر خود کو سنبھالا، پلٹ کر اس فارسٹ آفیسر سے ایک گلاس پانی مانگا۔ وہ کمرے سے باہر گیا تو بدری ناتھ کی نظریں اس عورت کے پرکشش بدن پر جم گئیں۔ تپسیا بھنگ ہونے لگی، ریاست خاک میں ملنے لگی۔ آگے بڑھ کر اس نے سر سے بندھی پٹی کھول دی اور اس کے ریشمی بالوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فوراً ہی درد کی شدت کم ہو گئی۔ عورت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بدری ناتھ کے دونوں ہاتھوں کو دبا لیا۔ شاید وہ دباؤ ڈال کر بدری ناتھ کو درد کی صحیح جگہ دکھانا چاہتی تھی۔ اتنے میں اس کا شوہر ایک گلاس میں پانی لے آیا۔ بدری ناتھ کو اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور بیوی کے چہرے پر سکون پھیلتے دیکھ کر اس سے سکھ کا سانس لیا۔ بدری ناتھ کو اس نے بڑی عقیدت سے دیکھا اور گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ بدری ناتھ نے گلاس ایک طرف رکھنے کا اشارہ کیا اور اس عورت کے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں درد بالکل ختم ہو گیا اور وہ عورت ایسی حشاش بشاش ہو گئی جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ فارسٹ آفیسر بہت خوش ہوا اور اس نے بدری ناتھ سے کچھ پیسے لینے کی التجا کی۔ بدری ناتھ نے اسے بتایا کہ یہ کام وہ پیسوں کے لیے نہیں کرتا بلکہ من کی شانتی کے لیے کرتا ہے، اور یہ کہہ کر وہ اپنے دل میں ہزاروں طوفان چھپائے وہاں سے چلا گیا۔ وہ پوری رات انگاروں پر لوٹتا رہا۔ نفس کا گھوڑا بے لگام ہو کر اسے جانے کس کس جگہ کی سیر کراتا رہا۔ وہ خواہشوں کے سمندر میں ہاتھ پاؤں مارتا رہا، جانے کتنی گہرائی تک چلا گیا۔ صبح جب بدری ناتھ اٹھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور پوجا کا وقت نکل چکا تھا۔ پوجا کا وقت نکل جانے کی اسے ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ اس عورت کے پرکشش بدن کی بھول بھلیوں میں ہی گم تھا۔ وہ عورت اس کے دماغ میں رکھتی پھر رہی تھی۔ ضروریات سے فارغ ہو کر اس نے آسن جما لیا اور یہاں سے کئی میل دور ڈاک بنگلے کو اپنے دھیان میں لے آیا۔ اس نے اپنی بند آنکھوں سے اس عورت کو رسوئی گھر میں کام کرتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیا۔ بنگلے میں
اس وقت وہ اکیلی تھی۔ اس کا شوہر جنگل کے دورے پر نکلا ہوا تھا۔ بدری ناتھ اسے بھی اپنے دھیان میں لے آیا۔ تبھی اسے معلوم ہوا کہ فارسٹ آفیسر کام سے فارغ ہو کر بنگلے میں دوپہر کے بعد ہی پہنچے گا۔ ابھی دوپہر ہونے میں کئی گھنٹے باقی تھے۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ بستی سے نکلا تو اسے ایک ٹرک جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ اس ٹرک پر بیٹھ کر ڈاک بنگلے سے ذرا فاصلے پر اتر گیا۔ ٹرک ڈرائیور جو بانس لے کر پیلی بھیت جا رہا تھا، اس نے بدری ناتھ کو اس کے مطلوبہ جگہ تک پہنچانے کی پیشکش کی، لیکن وہ اسے مطلوبہ جگہ کا نام بتائے بغیر سڑک پر ہی اتر گیا۔ پھر اس نے ڈاک بنگلے کا ایسا راستہ اختیار کیا جو جنگل سے گزر کر ڈاک بنگلے تک پہنچتا تھا۔ فارسٹ آفیسر کی بیوی نے جب غیر متوقع طور پر بابا کے چیلے کو ڈاک بنگلے کے دروازے پر دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ ایک پتی ورتا پتنی تھی۔ بدری ناتھ نے اسے کھیر سمجھا تھا، اچھا تھی بھی کھیر لیکن ٹیڑھی تھی۔ اس بات کا اندازہ اسے اس وقت ہوا جب اس نے اسے اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ اس عورت نے بھرپور مذمت کی، لیکن بدری ناتھ جیسے پاگنڈی کی گرفت سے نکلنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ اس صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بے ہوش ہو جانے کے بعد بدری ناتھ کو ہوش آیا، لیکن اب کیا تھا؟ ہر سو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس نے بے ہوش پڑی عورت کو بڑی پریشانی سے دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس عورت کے ہوش میں آتے ہی اس کا پاپ دنیا پر عیاں ہو جائے گا، لہٰذا اس نے ایک پاپ کو چھپانے کے لیے ایک اور پاپ کا ارادہ کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس نے ان ٹکڑوں کو ایک بوری میں بھرا اور بوری کندھے پر لاد کر جنگل میں گم ہو گیا، اور اس کی لاش جلد ہی ٹھکانے لگا کر اپنی کٹیا میں آ گیا۔ ابھی شام گہری نہ ہوئی تھی کہ فارسٹ آفیسر 2-3 مزدوروں کے ساتھ اس کی کٹیا پر آ پہنچا۔ وہ بے حد پریشان تھا، وہ کیوں نہ ہوتا، اس کی بیوی گم ہو گئی تھی اور اس نے تمام ممکنہ جگہوں پر اسے تلاش کر لیا تھا، حتیٰ کہ جنگل بھی چھان مارا تھا۔ مایوس ہو کر اس نے بدری ناتھ کی کٹیا کا رخ کیا کہ شاید وہ اپنے کشف سے اسے کچھ بتا سکے۔ بدری ناتھ نے اس کی بیوی کی گمشدگی کی خبر کو بڑے اطمینان سے سنا اور پھر آسن جما کر آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی اور گہری سانس لے کر بولا، اب اسے بھول جاؤ، وہ ایک درندے کی بھینٹ چڑھ چکی ہے۔ بدری ناتھ نے سچی بات کہہ دی، لیکن وہ فارسٹ آفیسر سچی بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ اس نے درندے کو کوئی جنگلی جانور جانا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ درندے انسانوں میں بھی چھپے ہوتے ہیں۔ فارسٹ آفیسر نے بہت کوشش کی بدری ناتھ اس سانے کی تفصیل بتائے، لیکن بدری ناتھ نے صاف صاف فارسٹ آفیسر کو کہہ دیا کہ وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتا سکتا، اور یہ بات بھی اس نے سچی کہی تھی۔ اس حادثے کی رودات بتا کر اس نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا تو نہیں ڈلوانا تھا۔ بالآخر فارسٹ آفیسر غم سے نڈھال ڈاک بنگلے میں واپس لوٹ گیا۔ اب یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم نے جو ہاتھ دوبارہ دیکھا وہ اسی عورت کا ہاتھ تھا۔ یہ کہہ کر سورج بابا خاموش ہو گئے۔ اس انکشاف نے میرے اندر سنسنی پھیلا دی تھی۔ بابا، آپ کے چیلے بدری ناتھ کو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ میں نے جھجکتے جھجکتے ان سے سوال پوچھا۔ 26 سال ہو گئے، سورج بابا نے فوراً سے جواب دے دیا۔ ظاہر ہے یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہوگا۔ ہاں، اس سانے کو 28 سال ہو گئے ہیں۔ 28 سال ہو گئے ہیں اس بات کو؟ اور وہ ہاتھ اس قدر تازہ ہے جیسے کچھ دیر پہلے ہی کی بات ہو۔ میں نے ٹرین میں خود اپنی آنکھوں سے اس میں سے خون ٹپکتے ہوئے دیکھا تھا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے بابا؟ اچھا یہ بتائیے، وہ ہاتھ ٹرین میں کیسے پہنچ گیا؟ پھر اس کے بعد کہاں غائب ہو گیا؟ دوبارہ نظر آئے تو وہ لنگور اسے کہاں سے لے آئے تھے اور اب کہاں لے گئے ہیں؟ یہ سارے سوالات میرے دماغ میں الجھتے جا رہے ہیں۔ بابا نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا اور پھر جواب دیا، اب تم اس ہاتھ کو اپنے دماغ سے نکال دو بچے، آج کے بعد سے وہ تمہیں کبھی دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن بابا، وہ ہاتھ مجھے اب تک کیوں دکھائی دے رہا تھا؟ وہ ہاتھ تم تک کیسے پہنچا، یا وہ اب تک اتنا تازہ کیسے ہے؟
ان باتوں کا تعلق کائنات کے راز سے ہے، اور کائنات کے راز میں تم پر ظاہر نہیں کر سکتا بچے۔ تمہارے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ وہ ہاتھ کس کا تھا۔ اور یہ ساری باتیں سورج بابا نے قدر سخت لہجے میں کہی تھی۔ اس کے بعد مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سورج بابا نے پھر سے بدری ناتھ کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اس عورت کی زندگی ختم کرنے کے بعد اس نے گناہ کی زندگی اختیار کر لی۔ اس کی کٹیا جو تپسیا کی جگہ تھی، پوجا کا استھان تھی، شکارگاہ بن گئی۔ اس نے عورتوں لڑکیوں کا علاج پانی سے کرنے کے بجائے ہاتھ سے کرنا شروع کر دیا۔ عقیدت کی ماری عورتیں اس کے ہاتھوں کی گستاخی کو ہنسی خوشی جھیل جاتی۔ کنواری لڑکیاں لٹ کر چپ رہتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے حوصلے بڑھتے گئے اور وہ گناہوں کی دلدل میں گردن تک پھنس گیا۔ اس کی حالت اس کتے کی سی ہو گئی جو چوسی ہوئی ہڈیوں پر بھی جھپٹتا تھا۔ پھر انصاف کی وہ رات آ پہنچی اور اس کالے ناگ نے بدری ناتھ کا کام تمام کر دیا۔ اس واقعے کی تفصیلات سے تو تم واقف ہی ہو، اور اس کی کٹیا میں اس کی لاش بھی دیکھ چکے ہو۔ جی ہاں، ٹھیکیدار علی بخش نے یہ واقعہ بڑی تفصیل سے مجھے سنایا تھا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد ہی ہم مزدوروں کی بستی میں پہنچے تھے۔ اس دن آپ کی آمد کا بھی شور تھا۔ مجھے آپ کو دیکھنے کا بہت شوق ہوا، لیکن بستی میں ہم زیادہ دیر ٹھہر نہ سکتے تھے کیونکہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہم لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچنا چاہتے تھے۔ اس لیے اس دن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ آپ ہم لوگوں کے وہاں سے نکلنے کی تھوڑی ہی دیر بعد بستی میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے فوراً ان سے سوال پوچھ لیا۔ کیا آپ اس بات سے واقف ہیں کہ بدری ناتھ کی لاش اس کٹیا سے غائب ہو چکی ہے اور اس محافظ ناگ کو بھی کسی نے مار ڈالا ہے؟ ہاں، میں ان تبدیلیوں سے اچھی طرح واقف ہوں اور جانتا ہوں کہ اس ناگ کو کس نے کچلا اور بدری ناتھ کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ کہاں غائب ہو گئی بتائیے تو۔ سب معلوم ہو جائے گا، ذرا صبر سے کام لو۔ ہاں، میں تم سے اس رات کا ذکر کر رہا تھا جب بدری ناتھ اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ بدری ناتھ جو مجسم ہوس ہو گیا تھا، جس کی روئیں روئیں سے عورت کی آواز آتی تھی۔ اسے ایک کنواری کنیا کے جسم کی گاگر سے رس پیے بغیر ہی موت سے ہمکنار ہونا پڑا۔ وہ لڑکی اپنے چھوٹے بھائی کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اسے لے کر بستی میں پہنچ گئی۔ پھر اس کے بعد بدری ناتھ کی لاش کے ساتھ کیا ہوا، اس ناگ نے لاش کو کیسے روکا، ان باتوں سے تو تم اچھی طرح واقف ہو۔ پھر وہ لڑکی اس واقعے کے چند روز بعد ہی لاپتہ ہو گئی۔ وہ کیسے غائب ہو گئی تھی؟ اس پر کیا بیتی؟ یہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کئی روز سے اس لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس تعاقب کے نتیجے میں اسے تمام راستوں سے آگاہی ہو گئی تھی جہاں جہاں سے اس لڑکی کا گزر ہوتا تھا۔ ایک دن وہ ایک درخت کی اوٹ میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ لڑکی اوپر بانسوں کا گٹھڑا اٹھانے گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی اور اس درخت کے قریب سے گزرنے لگی جس پر وہ گھات لگائے بیٹھا تھا، تو اچانک اس لڑکی کو اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ ہی بوجھ محسوس ہوا۔ وہ بوجھ تلے دب گئی۔ بانسوں کا گٹھڑا دور کھائی میں جا گرا۔ یہ محسوس کر کے کہ کیا چیز اس سے لپٹی ہے، اس کے ہوش گم ہو گئے۔ وہ ایک دراز قد اور توانا ریچھ تھا۔ ریچھ؟ میں نے حیرت سے بابا کو دیکھا اور ان سے پوچھا۔ بابا نے جواب دیا، ہاں، ریچھ۔ درمیان میں مت بولو، خاموشی سے سنتے جاؤ۔ اس لڑکی کا واسطہ چند روز قبل ہی ایک ریچھ سے پڑا تھا جو انسانی روپ میں تھا اور جس کا نام بدری ناتھ تھا۔ اس ریچھ کو دیکھ کر اسے بدری ناتھ یاد آ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ریچھ کی کھال پہن کر اس کے سامنے آ گیا ہے۔ اس کی روح لرز اٹھی۔ وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کے حواس درست ہوئے، وہ ہوش میں آئی تو اس نے خود کو زمین پر لیٹا پایا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو اسے اپنے گرد اندھیرا پھیلا نظر آیا، البتہ سامنے سے کچھ روشنی ضرور آ رہی تھی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ کسی غار میں ہے۔
حواس جاگتے تو اسے پاؤں میں گدگدی محسوس ہوتی۔ ذرا سا سر اونچا کر کے دیکھا تو ایک ریچھ کو اپنے پاؤں کے قریب بیٹھا ہوا پایا۔ وہ اپنی لمبی زبان سے اس لڑکی کے تلوے چاٹ رہا تھا۔ وہ باوجود کوشش کے اپنے پاؤں اس کے سامنے سے ہٹا نہ سکی۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش ہی نہ رہا۔ یہ عمل 3-4 دن تک جاری رہا، یہاں تک کہ اس لڑکی کے تلوے سے خون رسنے لگا۔ اس دوران اس نے ایک آدھ بار بھاگنے کی کوشش کی، لیکن تلووں کے زخموں نے اسے فرار نہ ہونے دیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر بے جان ہو کر گر پڑتی تھی۔ جب ریچھ واپس آیا تو اس نے اسے غار سے ذرا سے فاصلے پر نڈھال لیٹا ہوا پایا۔ تب اس نے شہد کا چھتا اس لڑکی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ 3 دن میں پہلی بار اس لڑکی کو کچھ کھانے کو ملا۔ چھتے میں اچھا خاصا شہد موجود تھا۔ لڑکی نے سیر ہو کر کھایا۔ پیٹ میں کچھ پڑا تو اس پر نیم غشی سی طاری ہو گئی۔ تب وہ ریچھ اسے اٹھا کر پھر سے غار میں لے گیا۔ چند ہی روز میں لڑکی معذور ہو کر رہ گئی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی 10 ماہ تک اس خبیث کے پاس رہی۔ بالآخر بچے کو جنم دے کر وہ پرلوک سدار گئی۔ اس کی موت کے بعد وہ ریچھ بھی زیادہ عرصے زندہ نہ رہا اور وہ بچہ فطرت کی گود میں پل کر جوان ہو گیا۔ تم نے جس ریچھ انسان کو دیکھا ہے، دراصل وہ وہی بچہ ہے۔ انوکھے ملاپ سے پیدا ہوا۔ تک وہ ریچھ انسان اندرون جنگل میں ہی گھومتا پھرتا تھا، لیکن پچھلے چند دنوں سے اس میں انقلابی تبدیلی رونما ہوئی ہے اور اب وہ انسانوں کے علاقوں میں بھی گھومنے لگا ہے۔ اسی لیے وہ تمہاری نظروں میں آ گیا اور اسے محض اتفاق سمجھو۔ یہ کہہ کر سورج بابا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اگرچہ سورج بابا نے بڑی تفصیل سے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، اس کے باوجود مجھے اس انکشاف پر یقین نہ آیا۔ میں نے اس جنگل میں پیش آنے والی بہت سی ناقابل یقین باتوں پر یقین کر لیا تھا، لیکن یہ بات میرے گلے سے اترنی مشکل ہو گئی تھی۔ ایک انسان اور جانور کے اتصال سے ایک قسم کی اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس وقت اس بات پر یقین کر لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ بدری ناتھ کی لاش کا معمہ تو پھر بھی حل نہ ہوا بابا، میں نے سورج بابا کو یاد دلایا۔ اسے کون اٹھا کر لے گیا تھا بابا؟ وہی بے وقوف اٹھا لایا ہے اسے، جس کا نام تم نے ریچھ انسان رکھا ہوا ہے، سورج بابا نے جواب دیا۔ جب تم لوگ اسے مارنے کے لیے جنگل میں گھوم رہے تھے تو وہ تم سے بہت دور اس کارروائی میں لگا ہوا تھا۔ اس نے ناک کو اپنے پاؤں سے کچلا اور بدری ناتھ کی لاش کو اٹھا کر اپنے ٹھکانے پر لے گیا۔ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے بابا؟ وہی غار ہے جہاں وہ پیدا ہوا اور پل بڑھ کر اس عمر تک پہنچا ہے۔ اب ایک خاص بات تمہیں بتاتا ہوں۔ اس ریچھ انسان کی میں مزید نگرانی نہیں کر سکتا۔ اسے میں نے اب تک روکے رکھا تھا۔ وہ ایک محدود علاقے سے آگے نہیں بڑھتا تھا، لیکن پچھلے دنوں اس میں بڑی خطرناک تبدیلیاں آئی ہیں۔ وہ باغی ہو گیا ہے۔ اس نے علاقے کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ جارحانہ رویہ اختیار کر لیا ہے۔ بدری ناتھ کی لاش وہاں سے اٹھا لانا اسی بغاوت کا نتیجہ ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کسی عورت کا قرب اسے حاصل ہو گیا تو وہ پھر انسانی بستیوں میں تباہی مچا دے گا۔ کوئی عورت اس کے شر سے محفوظ نہیں رہے گی۔ میرے پاس وقت نہیں، مجھے اپنے گیان دھیان سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ میں اب اس کے پیچھے پیچھے نہیں پھر سکتا۔ تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر سورج بابا چند دموں کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں سوالیہ نشان بن کر انہیں دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ گویا ہوئے اور مجھے تفصیل سے بتایا کہ کیا کرنا ہوگا اور کیسے کرنا ہوگا۔ میں ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا رہا اور گرہ باندھتا رہا۔ جب سورج بابا سے رخصت ہونے لگا تو انہوں نے چلتے ہوئے مجھے ایک پتھر تحفے میں دیا۔ یہ پیلے رنگ کا چمکدار پتھر کبوتر کے انڈے جتنا تھا۔ میں نے اسے بڑی حفاظت سے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر مجھے جاتے جاتے سورج بابا نے روکا اور کہا کہ یہ پتھر تمہیں میری موت کی اطلاع دے گا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ پتھر کس طرح مجھے موت کی اطلاع دے گا۔ یہ بات میں ان سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔
बस इस मसले पर मैं गौर करता हुआ सूरज बाबा की कटिया से निकल आया। अब मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब मुझे बाबा ने बता दिया था। क्या मैं ये सब कर सकूंगा? क्या मैं उस इंसान रीछ को रोक सकूंगा? ये सारे सवालों के जवाबात अगले हिस्से में हम तलाश करने की कोशिश करेंगे, जब मैं कल फिर इसी वक्त उस कहानी का अगला हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली कहानी का अगला हिस्सा आपको वक्त रहते मिल जाए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ख़ास तौर पर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इंसान रीछ को काबू में लाया जा सकता है। अपने आसपास के लोगों से ढेर सारा प्यार कीजिए, उनका ख्याल रखिए और एक दूसरे की मदद कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।